سے پہلے جب کافر تھا وہ اسلام میں داخل ہوا. اللہ کافر سے کہتا ہے کہ اگر تو دلیل چاہے دلیل لے آ، دلیل سے مسلمان ہو، بحث سے مسلمان ہو، مناظرے سے مسلمان ہو، چاہے تیری مرضی. میرے رسول سے تو مناظرہ کر سکتا ہے، میرے رسول سے تو بحث کر سکتا ہے. اگر تو اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اسلام میں اب ایک بندہ ایسے ہی مسلمان نہ ہو، بلکہ وہ اسلام میں داخل ہوا ہو، مناظرے سے ہوا ہو، دلیل سے ہوا ہو، مباحثے سے ہوا ہو، بہرحال کافر سے مسلمان ہوا ہو. اب جب وہ صاحب ایمان ہو گیا، وہ ایمان، اس نے کلمہ پڑھا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اب تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے نا، اب تو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے. یزیدیت بتانے لگا ہوں، اب تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو پہلے جو تھا اب تو اسلام میں داخل ہوا، تو مسلمان ہو گیا، اب تو اسلام کا، مسلمان کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اب نہ تو بحث کرے گا، نہ تو جھگڑا کرے گا، نہ تو دلیل مانگے گا، نہ تو کوئی اور بحث میں پڑے گا، نہ تو ان کے مقابلے میں آئے گا، بلکہ اب تجھے کیا کرنا ہے؟ سلموا تسلیما، سلموا تسلیما، سلموا تسلیما. جب تو نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اب ساری چیزیں چھوڑ دے، اب ان پہ درود پڑھ، اب انہیں تسلیم کر جا، اب انہیں مان جا، اب انہیں اپنا رہبر مان لے، اب انہیں اپنا رہبر مان لے، اپنا امام مان لے، اپنا پیشوا مان لے. جب تک تو کافر تھا، تیرے پاس دلیل تھی، مانگنے کے لیے تو مانگ سکتا تھا، تیرے پاس چیزیں تھی، تو کچھ بھی مانگ سکتا تھا. مگر اب جب تو مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب تجھے ان سے دلیل نہیں مانگنی، اب تجھے ان سے بحث نہیں کرنی، اب تجھے ان سے بیعت نہیں مانگنی، اب تجھے ان سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا. بس تو صاحب ایمان ہو گیا، تجھے انہیں تسلیم کرنا ہے، تجھے انہیں تسلیم کرنا ہے. خدا کرے میں آپ تک بات پہنچا تو تجھے انہیں تسلیم کرنا ہے. اب یزید نے کہا میں مسلمان ہوں. اگر وہ مسلمان تھا تو نماز پڑھتا تھا، مسلمان تھا تو نماز پڑھتا، چاہے شراب پی کے، مسلمان تھا تو نماز پڑھتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، تشہد میں بھی بیٹھتا ہوگا، تشہد میں بیٹھتا ہوگا، درود بھی پڑھتا ہوگا، درود پڑھتا ہوگا، آل محمد بھی آتی ہوگی، آل محمد کا جب ذکر آتا ہوگا تو حسین اس میں شامل ہے یا نہیں؟ جو بھی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، ذہنوں کو بالکل پوری طرح سے حاضر رکھنا، اسلام کا جو دعویٰ کرتا ہے، جو بھی ہے، نماز پڑھتا ہوگا، نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہوگا، تشہد میں درود پڑھتا ہوگا، درود میں آل محمد آتی ہوگی. آل محمد میں کون کون ہے؟ کس کس پر درود ہے؟ کس کس پر صلوات ہے؟ کسی کو شک نہیں کہ اگر ان میں سے کوئی یہ سمجھے کہ حسین نہیں ہے تو پھر در صلوات تو آل پر ہے ہی نہیں. آل ہی حسن و حسین ہے، آل ہی حسن و حسین ہے. یہ آل سے مراد حسن و حسین ہے، کسی کے نزدیک شک نہیں کہ یہ آل سے مراد حسن و حسین ہے. مولا حسن پہ بھی درود ہے، مولا حسین پر بھی درود ہے، سیدہ پر بھی درود ہے، مولا علی پر بھی درود ہے، مصطفیٰ پر بھی درود ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں آپ کو وہیں لے آیا ہوں، جہاں سے شروع ہوئی تھی بات. جس پہ درود پڑھو، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اب ان پہ درود پڑھو. درود پڑھنے کے بعد انہیں تسلیم کر جاؤ، انہیں قبول کر جاؤ، انہیں مان جاؤ، انہیں مان جاؤ، مان جاؤ، مان جاؤ. پڑھنا اور ہے، ماننا اور ہے، پڑھنا اور ہے، ماننا اور ہے. اللہ نے فرمایا اسے مان جاؤ. میں بات دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات اتر جائے. اسے مان جاؤ، مان جاؤ. اس سے بیعت نہ مانگو، اس سے کچھ مانگو نا، دلیل نہ مانگو. یزید مرد آباد کیوں ہے؟ یزیدیت مرد آباد کیوں ہے؟ کیونکہ یزید نے اس سے بیعت مانگی جس کے اوپر وہ صلوات پڑھتا تھا. یزید نے اس سے بیعت مانگی جسے وہ اپنا رہنما مانتا تھا. یزید نے اس سے بیعت مانگی جس پر اللہ نے درود بھیجنے کا، اسے قبول کرنے کا حکم دیا تھا. اب صرف یزید مرد آباد نہیں، یزیدیت مرد آباد ہے. حسین مولا حسین ہے، ان سے بڑے حسن ہے، ان سے بڑے علی ہے. سرکار نے فرمایا حسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما. حسن حسین سے افضل ان کا بابا ہے. نتیجہ دینے لگا ہوں، جو چھوٹے حسین سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہے، جو بڑے سے بیعت مانگے وہ بڑا یزید. حیدری جو
ننکڑے سے بیعت